نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. سعادت مندی کی علامات پر بات چل رہی ہے. حضرت ابو علی جوزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال سنت کے مطابق ہو جائیں اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے اور اپنے احباب اور اخوان کے ساتھ اس کو حسن سلوک کی توفیق ہو جائے، اچھے سلوک کی، اچھے برتاؤ کی، اور خلق اللہ کے لیے اس کا نیک سلوک عام ہو اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوا ہو اور اپنے اوقات کی وہ نگہداشت کرے. یہ ساری باتیں کس چیز کی ہیں؟ یہ سعادت مندی کی علامات میں سے ہیں. یہ آدمی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، سعادت مند بندوں میں سے ہے کہ یہ ساری سعادتیں اللہ نے اس کے اندر جمع کر دی ہیں. تو پہلی بات جو نیک بختی کی علامت بیان کی کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے. اب اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. کہ عبادت کس کا حق ہے؟ عبادت حق ہے اللہ رب العزت کا، کیونکہ وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں. تو عبد کا کام یہ ہے کہ اپنے معبود کی وہ عبادت کرے اور عبادت کے لیے جس وقت کا جو حکم ہو اس کو بجا لائے، اور اس کا معبود، اس کا رب جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کام کو تو وہ کرے، اور جس کام سے وہ منع کر دے اس کام سے رک جائے. تو یہ ہے اپنے رب کی عبادت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر انسانیت کے محسن ہے تمام انسانوں میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ محسن انسانیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ خلق کائنات ہیں کہ اس دنیا کو جو اللہ نے بنایا اس کی وجہ، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرنا ہوتا اللہ اس دنیا کو بھی نہ بناتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وجہ خلق کائنات ہیں. اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق کو ادا کیا تو پھر امت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کے حق کو ادا کرے. نبی کا حق کیا ہے؟ نبی کا حق یہ ہے کہ نبی کی عظمت سب سے زیادہ دل میں ہونی چاہیے. تمام انسانوں سے زیادہ اپنے نبی کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے. اور نبی کا حق یہ ہے کہ آپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. پھر اس عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہونی چاہیے.
یہ محبت اور عظمت کا نتیجہ ہے، اس کا صلہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے اسباب، ہر چیز سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اب محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے کہ ہر آدمی محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دعویٰ تو بہت آسان ہے۔ لیکن دعویٰ اگر بغیر دلیل کے ہو، بلا دلیل کے ہو، تو پھر ایسا دعویٰ جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا۔ دعوے کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ تو اس دعوی محبت کی جو دلیل ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں پر یہی بات فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال سنت کے مطابق ہو جائیں۔ تو جس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غالب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے غالب ہو جائیں، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ اپنے نبی کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ کیونکہ محبت ایک ایسا عنصر ہے اور محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ جب وہ محبت دل کے اندر آتی ہے تو انسان کو بے چین اور بے قرار کر دیتی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اسے اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے بے چین کر دیتی ہے۔ اگر محبت، سچی محبت دل کے اندر ہے تو اسے چین نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب کا اتباع نہ کرے اور ہر چیز میں اتباع نہ کرے، اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر اتباع رسول اگر نظر نہیں آتا تو پھر ایسے شخص کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ بلا دلیل کے ہے، اور بلا دلیل کے جو دعویٰ ہوتا ہے وہ قابل رد ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ پہلی بات آپ نے یہی فرمائی کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی سنت۔ تو جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو آپ کی سنت سے محبت پہلے ہے، آپ کے طریقے سے محبت پہلے ہے، اور جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا لازم ہے کہ آپ کے طریقے سے بھی محبت کرے گا۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت کا، اپنے ساتھ کا، اپنے قرب کا، نزدیکی کا راستہ بتا دیا اور آسان ترین راستہ بتا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو سنت کا راستہ ہے نا، اتباع سنت کا راستہ، تو اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، اب کتنی دنیا کے اندر مخلوقات ہے، کتنی گزر چکی، کتنی موجود ہے، کتنی آنے والی ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ مخلوقات کی سانسوں سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن ان تمام راستوں میں جو سب سے آسان راستہ ہے، اسہل، اور سب سے خوبصورت راستہ ہے، اجمل، وہ راستہ اتباع سنت کا راستہ ہے۔ اتباع سنت کا راستہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک محبوبیت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے انجذاب رکھا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اجتبائیت، یجتبی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ کیا ہے؟ اجتبائیت کہلاتی ہے۔
اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک بادشاہ اپنے محل کی برجی پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے محل کے باہر دیوار ہوتی ہے اس میں برجیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک بزرگ نیچے سے گزر رہے تھے، تو اس بادشاہ نے کہا جی آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہوں، کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے آئیں، اتنا لمبا چکر کاٹ کے تمہارے محل کے دروازے پر جائیں، پھر شناخت کرائیں، پھر اندر آئیں، تو بڑی تکلیف کا راستہ ہے، کون اتنی مشقت میں پڑے۔ اس نے کہا کہ ٹھہریے، تو اوپر سے ایک رسہ نیچے گرایا اور کہا کہ اس رسے کو اپنے آپ سے لپیٹ کر مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اپنے خدام سے کہا کہ اوپر کھینچ لو، تو اوپر کھینچ لیا۔ اب بادشاہ نے سوال یہ کیا کہ یہ جو آتا ہے کہ جی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کیسے کھینچ لیتا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا کہ جب میں نے یہ کہا کہ بھئی میں اتنا لمبا راستہ کاٹ کر آپ کے پاس آؤں، تو آپ نے اوپر سے رسہ پھینک دیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور آپ نے کھینچ لیا۔ تو یہی تو اتباعیت ہے کہ یہ اتباع سنت کا جو رستہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، کیونکہ طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ اللہ کے محبوب کا ہے، کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے طریقے پر جو چلنے والا ہوگا وہ اللہ کو محبوب کیوں نہیں ہوگا؟ اور اللہ نے تو قرآن میں بھی کہا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہا کہ میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کب ہوگی؟ جب آپ کا اتباع ہوگا، اور اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی کا ثمرہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو بھائی ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا اتباع سنت ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سنت پر عمل کرنا آسان بھی بہت ہے، مشکل نہیں ہے۔ صرف انسان اگر اپنی سوچ اور فکر کو درست کر لے تو جتنے روز مرہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے، فکر کے ساتھ انجام دینے لگے کہ میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا، میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا، آپ نے پانی کیسے پیا، پانی تو صبح شام کتنی مرتبہ پیتے ہیں دن میں۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق اور محبت کا، کہ جیسے میرے نبی نے پانی پیا ایسا مجھے بھی پینا چاہیے، کیونکہ میں آپ کا امتی ہوں نا، آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کی محبت کا دعوے دار بھی ہوں، تو پھر میری زندگی تو قدم بقدم ہونی چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر فرمایا، کہا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ شارٹ کٹ ہے، اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اس کے اندر اتباعیت سے اللہ کھینچ لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنا، یہ نہیں کہ زندگی جس جگہ پہ گزر رہی ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی ایک انسان اور حیوان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے آپ آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہیں، اور قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو نبی تمہارے پاس بھیجے ہیں نا، یہ نبی، ان کا جو طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے، یہ سب سے بہترین ہے۔ تو جس بہترین کی گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی کہ یہ بہترین طریقہ ہے،
پھر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ہم نے اس بہترین کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر ہمارا عمل کس پر ہے؟ اگر ہم نے اس بہترین کو چھوڑ رکھا ہے پھر ہمارا عمل کس پر ہے؟ بدترین پر ہے۔ اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی بہترین طریقے پر گزر رہی ہے یا بدترین طریقے پر گزر رہی ہے، کس پہ گزر رہی ہے؟ کیونکہ یہ زمانہ ایسا نفسا نفسی کا زمانہ ہے کہ آج کے زمانے کا انسان سوچتا نہیں، غور کرتا نہیں کہ میری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے، کس راستے پر میں چل رہا ہوں اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ بس گزر رہی ہے۔ لگتا ہے کہ آخرت کے لیے پیدا نہیں ہوا، دنیا کے لیے پیدا ہوا، اس لیے دنیا کے اسی چکر میں اپنے کو پھنسا رکھا ہے۔ سوچنا چاہیے، غور میں کہہ رہا ہوں سنت پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہے، اور یہ ایسے نورانی اور بابرکت طریقے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اسے سب سے زیادہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے، اور وہ خواہ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو، کتنا ہی مدینے سے وہ دور رہنے والا ہو۔ کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنا کے رخصت کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا حجۃ الوداع کے بعد کا زمانہ کہ آپ کی رخصتی کا زمانہ قریب تھا۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے خطبے میں یہی بات فرمائی کہ بھائی میری بات غور سے سنو، بس شاید اس کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو۔ تو حجۃ الوداع میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی، اور جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا تو مدینے کی حدود تک آپ تشریف لے گئے، اس حال میں کہ معاذ ابن جبل سواری پر سوار ہے اور آپ پیادہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب مدینے کی حدود پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اب شاید تیری میری ملاقات نہ ہو۔ اشارہ کر دیا کہ بس اب جانے کا وقت قریب ہے۔ تو صحابہ کا عشق، محبت اور وابستگی، اپنے نبی کے ساتھ تعلق، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ جو صحابہ کا محبت، عشق تھا، وابستگی تھی، دیوانگی تھی، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا اس مثال کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ آپ نے تو اشارہ دے دیا کہ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ ہم سب کے مطلب کی بات ہے، اسے اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ، بہت سی نصیحتیں کی، آخری بات جو فرمائی کہ معاذ، جو شخص میرے طریقے پر ہے، خواہ وہ کتنا ہی دور کا رہنے والا ہے، لیکن جو میرے طریقے پر ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے قریب ہے، وہ مجھ سے قریب ہے۔ اب چاہے وہ مدینے سے ہزاروں میل دور رہنے والا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، آپ کی سنتوں پر چل رہا ہے، اسے ہزاروں میل دور رہ کر بھی قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، کیونکہ آپ کا قلب اطہر اس کی جانب سے خوش ہے کہ یہ میرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، ایسے مبارک و بابرکت طریقے پر۔ اور یاد رکھیے کہ اس سے بڑی سعادت مندی ہو نہیں سکتی ایک انسان کے لیے، اس سے بڑی سعادت مندی نہیں ہو سکتی کہ اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنے کی یہ سعادت انسان کو مل جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ تو فرمایا کہ جو میرے طریقے پر ہے، خواہ وہ مجھ سے کتنا ہی دور ہے، لیکن فرمایا حقیقتاً وہ مجھ سے قریب ہے، اور جو میرے طریقے پر نہیں، پھر چاہے مدینے کا رہنے والا ہے، پھر وہ مجھ سے دور ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے تسلی کا خزانہ موجود ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، تو بھائی آپ کی سنتوں پر عمل شروع کر دیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا میدان حشر میں، کہ جہاں کی کیفیت یہ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی سوا گز کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا۔ یہ سورج جو آج کل گرمی کا زمانہ ہے، جو لاکھوں کروڑوں میل ہم سے دور ہے،
لیکن اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی. ہر آدمی کہتا ہے جی گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی. تو دور کتنا ہے، لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کی شدت برداشت نہیں ہوتی. اور جب یہ سورج سروں پر ہوگا تو اس وقت اس کی تپش کتنی ہوگی، انسان اس کو کیسے برداشت کرے گا. اور زمین، آج اس زمین پر جبکہ سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، آج کو ننگے پیر زمین پہ چل نہیں سکتا، چلے گا تو چھالے پڑ جائیں گے، پیر زخمی ہو جائیں گے. تو جب وہ سورج سروں کے اوپر ہوگا تو اس وقت زمین ایسی ہوگی، تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، زمین مثل تانبے کے ہوگی اور سورج سروں کے اوپر ہوگا. اور لوگ پسینے کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، پسینہ بہ رہا ہوگا. اور ہر آدمی بقدر اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا زانو تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے یہاں باچھے ڈالا ہوا ہوگا. اور پسینے کا عذاب ایسا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس عذاب سے نجات دلائی جائے. وہ پسینے کا عذاب ایسا ہوگا، اس کی تکلیف ایسی ہوگی. اس وقت اس قسم پرسی کے عالم میں، اس ہولناکی میں سب سے زیادہ امن والا وہ ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. وہ امن والا ہوگا. جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ امن والا ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، میرے طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، درود پاک بھیجنے والا ہوگا، وہ میرے قریب ہوگا. وہ میرے قریب ہوگا. اور یہاں تک آیا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ہوگا. تو کتنا امن والا ہوگا، کتنا عافیت والا ہوگا. اس لیے بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ہم سارے کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، باہر آتے ہیں. یہ سارے روزمرہ کے کام ہے نا. اگر سوچ سوچ کر اسے سنت کے مطابق ادا کریں کہ ہمارے نبی نے اس وقت میں کیا کیا تھا، لباس کیسے پہنا تھا، کیسے اتارا تھا، جوتا پیر میں کیسے پہنا تھا، کیسے اتارا تھا. لیکن سارا کام ہوگا کب؟ جب فکر ہوگی. اور فکر کب ہوگی؟ جب سچی محبت دل میں ہوگی. وہ محبت اندر سے بے چین کرے گی، بے قرار کرے گی. اور وہ ایسا بے چین اور بے قرار کرے گی کہ غیر اختیاری طور پر بھی کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوگا. شیخ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں اور 30 سال تک حالت شکر میں رہے. ایسی کیفیت جس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. گھر سے خانقاہ سے مسجد، مسجد سے خانقاہ کا راستہ بھی معلوم نہیں ہوا. 30 سال گزر گئے. بس خادم آگے آگے چلتا تھا، حق حق حق، اس آواز کے پیچھے پیچھے آ جاتے تھے اور پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے. لیکن نماز مسجد میں پڑھی. لیکن اتباع سنت پر میں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، مسجد میں داخل نہیں ہوتے ہیں. اب خادم پریشان ہے کہ مسجد میں داخل کیوں نہیں ہوتے. تو پرانا خادم کا سمجھ گیا کہ اس وقت اس درجے حالت شکر ہے کہ یہ شناخت نہیں کر پا رہے کہ میرا دایاں پیر کون سا ہے اور بایاں کون سا ہے. اور سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پیر پہلے داخل کرو اور جب مسجد سے نکلو تو بایاں پیر پہلے باہر نکالو. یہ سنت ہے. تو خادم نیچے بیٹھا، اس نے دایاں پاؤں پکڑا، آگے بڑھایا، دعا پڑھی، مسجد میں داخل ہو گئے. غیر اختیاری طور پر بھی یہ چیز نہیں ہو رہی. اس درجے اتباع سنت پر عمل ہے کہ حالت شکر میں ہے جبکہ آدمی معذور ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی سنت کی مخالفت نہیں ہو رہی. مسجد کے دروازے پر کھڑے لیکن اندر داخل نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ یہ شناخت بھی نہیں کر پا رہے کہ دایاں قدم کون سا ہے اور بایاں قدم کون سا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے نبی کے ساتھ جو نسبت ہے نا، یہ نسبت معمولی نسبت نہیں ہے. یہ بڑی اونچی نسبت ہے، بڑی اونچی نسبت ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ بن مانگے ہمیں مل گئی ہے.
ارے اس نسبت کی تو انبیاء نے بھی اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اس امت کا امتی بنا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے اس امت کا امتی بنا دیجیے. کہا کہ نہیں، تم پہلے آ گئے، وہ بعد میں آئیں گے. یہ بہت بڑی سعادت اور شرف ہے. اس سلسلے کو، اس نسبت کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دلوں کا کنیکشن جڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، اور وہ دھاگوں کی شکل میں جڑا ہوا ہے. اب بہت سے بے ادب بھی ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جب کوئی اللہ والا، کوئی معتبر آدمی کوئی بات کہے اور سمجھ میں نہ آئے تو ادب یہ ہے کہ خاموش رہے، اعتراض نہ کرے، سکوت اختیار کرے، اعتراض نہ کرے. اب بہت سے بے ادب بھی ہوتے ہیں، معترض ہوتے ہیں. کسی نے کہا جی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل سے دھاگے کے ذریعے کنیکشن جڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا. تو کہا دھاگے واگے سے کوئی نظر نہیں آتے. بہت سی چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن جنہیں اللہ ان کی جن کی نظر کو اللہ کھول دیتا ہے، پھر انہیں عالم کشف کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ بینا ہوتے ہیں اور ہم نابینا ہیں. تو جب اعتراض کیا تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم کہو تو تمہارے دھاگے کاٹ دوں. کہا جی کاٹ دو. کہا کاٹ دیے. اور جب صبح ہوئی تو دونوں مرتد ہو چکے تھے. اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس نسبت کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، اور اس جوڑنے کا اور نسبت کو مضبوط کرنے کا جو راستہ اور طریقہ ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اپنی زندگی نمونہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور ہماری زندگی قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور بھائی اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آج اگر آپ ایک سنت پر عمل کر سکتے ہیں نا، ایک سنت پر، تو شروع کر دینا چاہیے. ایک سنت دوسری سنت کا راستہ کھول دے گی، دوسری سنت تیسری سنت کا راستہ کھول دے گی، اور رفتہ رفتہ زندگی کے اندر سنتیں غالب آ جائیں گی. لیکن شروع کر دینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم بھی کہہ سکیں کہ بھائی ہم بھی خریداران یوسف میں شامل تھے، کہ وہ بڑھیا جو تھی یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، اور بڑھیا بھی اس قطار میں کھڑی ہے، اور تھوڑا سا سود اس کے ہاتھ میں ہے، دھاگا سود اس کے ہاتھ میں ہے. کسی نے پوچھا بھی تو کیسے کھڑی ہے؟ کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، تو میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے کھڑی ہوں. تو پوچھا کہ تیرے پاس ہے کیا؟ کہا جی میرے پاس یہ سوت ہے. تو کہا تجھے معلوم ہے کہ سوت کے بدلے تجھے یوسف علیہ السلام ملیں گے؟ تو عجیب اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو چاہے میں یوسف علیہ السلام کو نہ خرید سکوں، لیکن خریداران یوسف میں تو میرا نام آ جائے گا کہ میں بھی اس صف کے اندر کھڑی تھی. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت پہ عمل کرنے والے تو بہت ہیں جو بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے عمل کرتے ہیں. اور ایک لمبی قطار ہے نا، لیکن اس قطار میں ہمیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے. چاہے ہم اس قطار میں پیچھے بھی ہوں گے، لیکن اگر اس قطار کے اندر کھڑے ہوں گے واللہ ہمارا بھی کام بن جائے گا، اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آج کی رات جو ہے شب عید ہے. اس رات کی حدیث میں بڑی فضیلت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں بیدار رہا، قیامت کے دن جب سب دل مردہ ہوں گے اس دن وہ دل زندہ ہوگا جو عیدین کی رات میں بیدار رہا. اور بیدار رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ساری رات عبادت کی جائے. اگر کسی نے عشاء جماعت سے پڑھ لی، فجر جماعت سے پڑھ لی، اور رات کو خرافات سے بچ کے اگر گزارا، سو کے بھی گزار دیا، اسے بھی فضیلت مل جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ خرافات میں نہ گزارے، میلے ٹھیلے میں گھوم پھر کر، ہوٹل بازی کر کے، چائے کے ڈھابوں میں بیٹھ کر نہ گزارے. بھائی چند رکعت نفل پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ ذکر کر لے، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لے. بڑی اہم یہ رات ہے.
اور پھر عید کا دن بڑی برکت والا دن ہے۔ عید کی سنتوں میں سے بھی یہی ہے کہ صبح جلدی بیدار ہو، غسل کرے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، غسل کرے، مسواک کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور پھر عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرے۔ اور عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے بقرعید پہ، عید الاضحیٰ پر کچھ نہ کھائے، بغیر کھائے پیے جائے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے، اور تکبیرات تشریق پڑھتا ہوا جائے بلند آواز کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور کوشش کرے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں بھی ادا کرتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو عید جو ہے سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکات بھی نصیب فرمائے، اور خوشیوں والی عید اتباع سنت کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت کی، اپنی عبادت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی مدد و نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کی سچی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ زندگی کے تمام حصوں میں اتباع سنت کی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نبی کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میدان حشر میں آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کا قرب نصیب فرما، آپ کا جوار اور دیار ہمیں نصیب فرما، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا، سنتوں کے انوار سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما، مزین فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضا کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہر قسم کی محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، نرم برتاؤ کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نو سے بھی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ یہ آج شب عید ہے، اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اس کی برکات سے مالا مال فرما، اس کے انعامات کامل ہمیں عطا فرما، قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما، خوشیوں والی عید یا اللہ نصیب فرما، اور یا اللہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ قربانی کی یا اللہ توفیق شامل حال فرما، اپنی رضا کا قصد نصیب فرما، نام و نمود سے، شہرت سے، ریا سے، دکھلاوے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حجاج کرام کے لیے جو بقیہ مناسک حج ہیں یا اللہ وہ آسان فرما اور قبول بھی فرما، وہاں کی برکات سے یا اللہ مالا مال فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم